ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی نیک انسان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ وہ مسجد کی امامت بھی کیا کرتا تھا اور دین سے بھی جڑا ہوا تھا۔ اسی خاصیت کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کے دیوانے تھے، اور جب رمضان شریف آتا تو لوگ اسے اپنے گھر افطاری کے لیے دعوت دیتے۔ اس دفعہ جب رمضان شریف آیا تو ایک شخص نے اس کو اپنے گھر دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور کھانا کھائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ امام اس شخص کے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اچھے سے دسترخوان لگایا، اس کے کھانے میں کسی چیز کی کمی نہ رکھی۔ جیسے ہی وہ کھانا کھا کر گھر کو واپس جاتا ہے تو اس شخص کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جی، مہمان کھانے میں میں نے کچھ پیسے رکھے تھے، اب پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ بچہ بھی ہمارا بہت چھوٹا ہے کہ وہ پیسے اٹھا لے، اور ویسے بھی جب مہمان بیٹھا تھا اس وقت تو وہ جھولے میں سو رہا تھا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے پیسے وہ مہمان لے گیا۔ اس کے شوہر نے کہا، نہیں بیگم، مجھے تو وہ بہت نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نیکی اور ان کی سخاوت کے چرچے بھی دور دور ہیں۔ وہ مسجد کے امام ہیں، وہ بھلا چوری کیوں کریں گے؟ اس پر بیگم نے کہا کہ کیا پتہ، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری رہی ہو، اس وجہ سے انہوں نے پیسے اٹھا لیے ہوں۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، بس آپ خاموش ہو جائیں اور ان سے دور ہو جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اس امام سے دور ہونے لگا۔ آتے جاتے کبھی وہ ان کو رستے میں ملتا تو اب وہ اس سے دوا سلام بھی نہ کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے رمضان آ گیا۔ پھر سے تمام لوگ اس امام کو اپنے گھر میں افطاری کی دعوت دینے لگے۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم کیا کہتی ہو کہ ہم ان کو دعوت پر بلائیں؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، ہم اس کو دعوت پر بلاتے ہیں، کیونکہ ہم پچھلی بات بھول جاتے ہیں، کیا پتہ اس کی کوئی مجبوری رہی ہو۔ چلو ہم اس بات کو رفع دفع کرتے ہیں اور ان کو دعوت پر بلا لیتے ہیں۔ پھر سے وہ شخص اس امام کو دعوت پر بلاتا ہے۔ جب وہ امام دعوت پر آتے ہیں پھر سے اس کے لیے بہت اچھی طرح سے کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کو میں نے اتنی عزت دی، اپنے گھر بلایا، لیکن اس نے پھر بھی چوری کر لی۔ آخر کار اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ امام سے کہتا ہے کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے امام صاحب بھی کہتے ہیں، ہاں جی ضرور پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ پچھلے سال رمضان میں ہمارے گھر آئے تھے تو ہمارے ہاں ادھر پیسے پڑے تھے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ نے چرا لیے، کیا پتہ آپ کی مجبوری رہی ہو، تو آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ یہ سن کر امام رونے لگا۔ روتے روتے وہ اتنا رویا کہ گردن ہلا کے خدا کی طرف توبہ کی نظر سے دیکھنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا، امام صاحب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے؟ اس پر امام صاحب نے کہا کہ میں افسوس کر رہا ہوں کہ جس وقت میں تمہارے گھر کھانے پر آیا تھا مجھے تمہارے بیڈ کی چادر کے نیچے پیسے نظر آئے جو کہ ہوا سے اڑتے ہوئے ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو اٹھا کر کہیں رکھوں گا تو یہ نہ ہو کہ مجھ پر الزام آ جائے، اس لیے میں نے وہ پیسے لے کر تمہارے قرآن پاک کے غلاف میں رکھ دیے، اور میں افسوس سے رو رہا ہوں کہ 1 سال ہو گیا اور تم نے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا۔ اس پر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ شرمندہ ہو کر نظریں اس نے جھکا لی اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں تو سمجھا آپ کی مجبوری رہی ہوگی۔ اس پر امام نے کہا کہ تم نے پچھلے 1 سال سے قرآن پاک نہیں کھولا، اگر کھولتے تو تمہیں تمہاری رقم ویسے ہی ملتی۔ جس پر شخص نے فوراً سے اٹھ کر قرآن پاک کھولا اور دیکھا کہ اس غلاف میں موجود اس کی ساری رقم موجود تھی، اور وہ بہت شرمندہ ہوا، اللہ کے حضور بھی اور اس امام کے سامنے بھی۔ تو ناظرین، جو لوگ اپنے گھروں میں موجود، سب نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان کے گھر پڑے ہوئے قرآن پاک سالوں سال بند رہتے ہیں۔ امید کروں گی کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھر کا قرآن اٹھائیں گے اور اسے لازمی پڑھیں گے، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں گے۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنی میزبان نور کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔